انتہائی معزز اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ ہم کلمہ گو مومن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، امتی ہیں، تو سب سے پہلا ہمارا فریضہ یہ ہے، ہمیں عمل یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا کم از کم اتنا ضرور پڑھ لے کہ جب کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ موت عطا فرما دے، لوگ ہمیں قبر کے حوالے کر دیں، تو میرے بیٹے کو فاتحہ پڑھنے کے لیے حافظ قاری عالم ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اتنا وہ جانتا رہے، اور ہر جمعہ کو، ہر جمعرات کو، ہر تہوار کو وہ قبرستان کی طرف رواں دواں ہو جائے اور اپنے ماں باپ کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، اے پاک پروردگار عالم، برکات رضا میں میرے ماں باپ نے حضرت مولانا رمضان صاحب کو دے کر کے قرآن سکھلا دیا ہے، اے اللہ میرے ماں باپ کی عطا ہے، یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے، کلام الہی پڑھا ہے، اے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو بنا دو۔ یہ نظریہ لے کر کے آپ کو، ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو ہمارا مدرسہ مجدھار میں ہے، مکمل کامیابی کے لیے جس لگن کے ساتھ آپ نے اس کا افتتاح کیا تھا، وہ جذبہ تو 50% ختم ہو چکا ہے، 85% بچا ہوا ہے، اب اس کو پھر 100 تک لے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ جو مقصد لے کر کے اپنے طبیعت میں، اپنے دل میں، ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، اس مقصد کو جلد از جلد ہم اور آپ پہنچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے پورے گاؤں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے، علاقے کے جو علماء ہیں ان سے مل جل کر کے، جو دین کا درد ان انسانوں سے، ان لوگوں سے مل کر کے اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ پھر بھی مبارکباد کے لائق ہیں برکات رضا کمیٹی کے افراد کہ آپ نے کم مدت میں بڑا کام کیا ہے، اس پر شکر خدا بجا لائیے۔ بلکہ ہر انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے طبیعت میں یہی رکھیے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ نظریہ لے کر کے اگر آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے بچے جو قرآن پڑھنے کے لیے یہاں سے جاتے ہیں، احادیث مصطفیٰ میں آیا ہے کہ جو بندہ علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے وہ راہ خدا میں ہوتا ہے جب تک واپس نہیں آتا۔ آپ بتائیں، آپ کا بیٹا قرآن بھی سیکھ رہا ہے، مسائل شرعیہ بھی سیکھ رہا ہے، اور اس پر انعام یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں ہے جب تک وہ گھر سے نکلتا ہے اور گھر پر واپس نہیں آتا ہے علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت نے بھی واقعہ ایک تو بتلایا ہے، میں بہت زیادہ لمبی تقریر کرنے کی غرض سے نہیں آیا، لیکن جو میرے بچے سن رہے ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، یاد رکھو آخری بات، آپ صرف قرآن سیکھنے، حدیث سیکھنے اور مسائل شرعیہ سیکھنے نہیں، ساتھ ہی ساتھ تربیت کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ تو رہے ہیں، لیکن وہ تربیت سے آشنا نہیں ہے، تربیت سے دور نظر آتے ہیں، ماں کے مقام کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، باپ کے مقام کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اپنے سے بڑوں کا ادب کیسے کرنا چاہیے یہ نہیں جان پاتے ہیں۔ ہم اساتذہ کرام سے بھی یہ التجا کریں گے، 1 گھنٹے آپ کم از کم ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹہ آپ تربیت کورس بھی چلوائیں۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے اگر انسان کے پاس علم کم ہو، اگر تربیت ہے تو یاد رکھو تربیت اس کو بہت بلند و بالا کر دے۔ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، اور یہ چیز گھر سے بھی ہونی چاہیے، گھر پہ تربیت ہونی چاہیے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میرے بچوں، آپ مستقبل آنے والے زمانے کے، آنے والے ایام کے آپ وہ پلر ہو، وہ مضبوط انسان ہو جن کے کندھوں پر یہ سارے بوجھ آنے والے ہیں۔ اگر تم نے تربیت سے اپنا کندھا مضبوط کر لیا، علم سے اپنا کندھا مضبوط کر لیا، اور تمام اچھائیوں سے اپنے کندھوں کو مضبوط کر لیے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ علم عطا فرمائے گا جس سے قوم بھی فائدہ مند ہوگی، آپ کے گھر والے بھی فائدہ مند۔
یہ ساری چیزوں کو ذہن میں لیتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے بولنے میں اگر کسی قسم کی کوئی لفظی، لغوی، معنوی، اصطلاحی غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پاک پروردگار عالم برکات رضا کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس کے جو عزائم ہیں، اے اللہ اس عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچا، غیب سے مدد فرما۔ اللہ عمرہ کو اس کی طرف متوجہ فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد